یہ میں سلمان اکرم راجہ صاحب کو سن رہا تھا، وہ تو کہتے ہیں جو ہو گیا سو ہو گیا، اب اس کے ساتھ آگے بڑھیں گے. گویا یہ ایک نیم رضامندی ہے یا کوئی حکمت عملی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی سب سے پہلے تو دیکھیے سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو بات کی وہ درست ہے. جو ہو گیا اس کو ہم روک تو نہیں سکتے، مگر کچھ سوالات انہوں نے بھی اٹھائے ہیں اور جو ہم بھی اٹھا رہے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے. دیکھیے پارلیمان کے پاس یہ استحقاق حاصل ہے کہ وہ قانون سازی کر سکے، مگر قانون سازی کے پیچھے ہمیشہ کوئی منطق ہوتی ہے، کوئی لاجک اور ریزن ہوتا ہے اور ایک ڈیو پروسیس ہوتا ہے پارلیمان کے اندر. اب آپ دیکھیے یہ جو فارم 47 پہ جعلی حکومت بنی ہے، انہوں نے پارلیمان کا جو ایک رول ہے جمہوریت میں اس کو ختم کر دیا. آپ کے پاس کمیٹیز ہیں پارلیمان میں جو کہ فنکشنل ہی نہیں رہی. آپ سٹینڈنگ کمیٹیز کا ذکر کر رہے ہیں؟ قانون سازی جی میں اسٹینڈنگ کمیٹیز کا ذکر کر رہی ہوں. سب سے پہلے جو آپ کی لیجسلیشن ہے، قانون سازی ہے، وہ کمیٹیز میں جایا کرتی ہے، وہاں پر بحث اور مباحثہ ہوتا ہے، پھر فلور آف دا ہاؤس پہ لائی جاتی ہے اور وہاں پہ آپ نے دیکھا رات کو اپوزیشن جماعتوں کو وہاں پر نہ سوال اٹھانے کی اجازت دی گئی، نہ انہیں موقع دیا گیا کہ وہ اپنا موقف پیش کر سکیں. ایک رات کے اندھیرے میں دوبارہ قانون لائے گئے اور ان کو بلڈوز کیا گیا پارلیمان کی طرف سے. دیکھیے یہ آج ہم تو عادی ہو گئے کہہ کے کہ سیاہ دن ہے، مگر میرے خیال میں ہماری تاریخ میں ایسا سیاہ دن ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. میں نے آج بازو پہ کالی پٹی نہیں پہنی، میں نے تو پورا کالا جوڑا ہی پہن لیا، کیونکہ آج جمہوریت، عدلیہ، بنیادی حقوق، ڈیو پروسیس، رول آف لا، ان سب کو ہم نے دفن کر دیا ہے. کہ جس طرح ہم قانون سازی کر رہے ہیں اور جس نوعیت کی ہم کر رہے ہیں، آپ بے شک سروس چیز کا جو ٹینیور ہے اس کو 5 سال کریں، 10 کریں، 20 کر دیں بے شک، مگر اس کے پیچھے کوئی وجہ ہونی چاہیے ہے جس سے آپ کو آگاہ کرنا چاہیے پارلیمان کو اور عوام کو. دلائل پیش کرتی حکومت اور لیکن وہ اگر آگاہ کریں بھی تو آپ تو بالکل ٹھیک ہے، آپ کا سوال اپنی جگہ درست ہو گیا، اعتراض بھی اور احتجاج بھی آپ کا حق ہے، چاہے آپ کالی پٹی باندھیں یا یوم سیاہ منائیں، آپ کا حق ہے. میرا مسئلہ یہ ہے بحیثیت صحافی کہ یہ جو آپ نقطہ اٹھا رہی ہیں یہ اس صورت میں درست ہو سکتا ہے اگر پی ٹی آئی ڈیو پروسیس کا حصہ بنے، اگر پارلیمنٹری پروسیڈنگز کا حصہ بنے، اگر کوئی ڈیبیٹ کرے، کوئی حصہ تو لے. جی بالکل پی ٹی آئی پارلیمنٹری پروسیس کا حصہ ہے. ہم کمیٹیز میں بھی ہماری ممبرشپ ہے، ان کمیٹیز کو صرف کوئی اختیار نہیں دیا گیا. آپ نے دیکھا پوری اپوزیشن جو ہے کل رات موجود تھی پارلیمان میں، انہوں نے بوائیکاٹ نہیں کیا، نہ ہی واک آؤٹ کیا. وہاں پہ وہ آواز اٹھاتے رہے کہ ہمیں حق دیا جائے کہ ہم آن دا فلور آف دا ہاؤس بحث کر سکیں، سوال اٹھا سکیں. مگر آپ نے دیکھا کہ یہ وہ حکومت ہے جو غلط نکلنے والا تھا منہ سے، ووٹ کو عزت دو کی بات کرتی تھی، مگر ووٹ کو کیا عزت دیں گے یہ؟ انہوں نے تو جمہوریت کو دفن کر دیا. 8 فروری کو جمہوریت دفن ہو چکی تھی، مگر جو اس کی باقیات بچی تھیں، ایک آزاد عدلیہ، ایک ڈیو پروسیس، اس میں ہمیں ابھی بھی امید تھی. مگر کل رات انہوں نے اس آزاد عدلیہ کے ساتھ ایسا کیا ہوا جو آپ کو اعتراض ہے؟ قتل کر دیا. آزاد عدلیہ کے ساتھ ایسا کیا ہوا جو آپ کو اعتراض ہے؟ یحییٰ افریدی صاحب چیف جسٹس سپریم کورٹ ہیں، امین الدین صاحب کے اوپر کمیشن نے اتفاق کیا 7/5 سے وہ آئینی بینچ کے سربراہ ہوں گے، آئینی نوعیت کے معاملات وہاں جائیں گے. اس سے کیا سپیس سکویز ہوئی ہے؟ دیکھیے اول تو تعجب کی بات ہے کہ امین الدین صاحب اس کا حصہ ہیں جے کا، اور انہوں نے اپنے آپ پر ہی اعتماد کر دیا، انہیں نہیں لگا کہ کوئی اور ہو سکتا ہے. اس کے میرا خیال ہے شاید ان کا ووٹ گنا نہیں گیا، اسی لیے 7/5 ہوا ہے. پرہیپس. مگر دیکھیے جو جوڈیشل کمیشن کی فارمیشن ہے یہ ایک ان کانسٹیٹیوشنل فارمیشن ہے. اس وقت انہوں نے ہی ترمیم کی، یہی قانون لے کر آئے. اس کے اندر بہت بری قانون سازی تھی، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. جو ڈرافٹنگ ہے اس لیجسلیشن کی وہ بہت ناقص ہے. تو آپ جوڈیشل کمیشن بیٹھا کیسے سکتے ہیں جب وہ انکمپلیٹ ہوگا؟ یا تو پہلے آپ اس کے اندر درستگی کریں اپنے قانون سازی میں. آپ اس وقت آپ کا انکمپلیٹ جوڈیشل کمیشن ہے کیونکہ اس میں جو آئینی بینچ کا سینئر ترین جج ہے وہ ہی کی ناٹ بی پریزنٹ. تو آپ اس کو درست کرتے. ہر چیز میں عجلت کیوں کی جا رہی ہے؟ اس سے تو یہی تاثر پیدا ہو رہا ہے نا کہ اس سب کے پیچھے جو نیت ہے وہ اس میں بہت بڑا کھوٹ ہے. ویسے اگر یہ نقطہ ہی اٹھا لیا جائے جو آپ کہہ رہی ہیں، فار انسٹنس یہ جلدی ہے کاہے کی؟ آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے؟ کیوں اتنی جلدی ہے؟ چاہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کا مسئلہ ہو یا ان بلوں کا مسئلہ ہو جو کل رات پاس ہوئے ہیں یا اس کے بعد آئینی بینچ کا بننا ہو،
کیا جلدی آپ کو دکھائی دیتی ہے اس میں؟ کیا ریزن کیا ہے؟ میرے خیال میں جلدی یہی ہے کہ جب تک یہ جو ججز کی تعداد سپریم کورٹ میں بڑھانی جاتی اور اپنے کنٹرول میں اپنے تابع میں نہیں لایا جاتا اپنے من پسند ججز سے، تو کہیں 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر جو سوالات اٹھائے ہیں، جو پٹیشنز دائر کی گئی ہیں، کہیں کورٹ ان کو ٹیک اپ نہ کر لے۔ آپ نے دیکھا کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے وہ کچھ دن پہلے بیٹھی اور وہاں پہ میجورٹی کا یہی فیصلہ تھا کہ ہمیں اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے ہے اسی ہفتے۔ بدقسمتی سے مجھے نہیں پتا اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، مگر اٹ ہیز ناٹ بین ٹیکن اپ، وہ اسکیڈول میں نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اتنی سنجیدہ چیز کو اہمیت دے گی اور اسے ٹیک اپ کرے گی تاکہ ملک میں اس وقت جو ہے، جو افراتفری ہے،